قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک رازق ہے۔ سب سے زیادہ احسانات اس کے ہیں۔ اس کے بعد جس کے بھی احسان ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے ہی ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے ہی نبی بنایا ہے۔ ان کو جو جو خوبیاں اللہ نے دیں وہ بھی اللہ نے ہی دی ہیں، اور ان کے تمام کاوشوں کوششوں محنتوں کی صلاحیتیں اور توفیق بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ احسان ہم پر رب ذوالجلال کا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ کون کسی کے لیے کرتا ہے؟ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ اللہ فرماتے: حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے لیے ہر خیر پر بڑے حریص ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے ہی رؤوف اور رحیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو بھی چیز آپ کو مشقت میں ڈالتی ہو ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، ان پر بہت گراں گزرتی ہے، اور جو آپ کے فائدے کی ہو وہ ان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ کوئی باپ کسی اپنے اولاد سے اتنی خیر خواہی نہیں کرتا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا: عزیز علیہ ما عنتم، جو بھی تمہیں مشقت میں چیز ڈالتی ہو ان کو بہت بوجھل لگتی ہے۔ حریص علیکم، آپ کے لیے بڑے حریص ہیں، ہر خیر کے لیے حریص ہیں۔ ہو نہ ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کوئی ایسی شکل بنے کہ یہ سب لوگ دین میں داخل ہو جائیں، یہ جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ کا الاؤ جلایا ہوا ہے اور ہر قسم کے پتنگے آ کر اس آگ میں گر رہے اور جل رہے ہیں۔ فرمایا ایسے رب ذوالجلال نے جہنم بنائی ہے، اور تم چاروں طرف سے اڑ کر اس کی طرف بھاگتے اور گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَإِنِّي لَآخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں۔ یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو مسلمان، اسلام کا نام لینے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، ان کی تیمارداری کرنے نہیں جاتے۔ فرقہ واریت بنی ہوئی ہے، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ اس کے پیچھے پڑھ لے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، حالانکہ سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ ایک یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کے لیے گئے۔ کیف تجدک، کیا حال ہے تیرا؟ حال احوال پوچھ کر فرمایا: قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، ایک بندہ اور جہنم سے بچ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک بندہ اور جہنم سے بچ گیا۔ تو اس طریقے سے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنی راتوں سے، اپنے دنوں کی دعوت سے آپ ہر وقت اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ بہت محنت کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو ایک آپشن ملا ہے کہ وہ اس میں جو دعا کریں گے وہ میں ہر صورت قبول کروں گا۔ ہر نبی کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ سارے انبیاء چاہتے تھے کہ ہماری امتیں مسلمان ہو جائیں، دعائیں بھی کرتے تھے، تو کیا ہو گئی مسلمان؟ دعا قبول نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بڑے خیر خواہ ہیں، مگر بیٹا مسلمان نہیں ہوا۔
ہر نبی کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی تو ہر امتی کی کیسے ہو جائے گی؟ یہ تصور کہ فلاں مرا بندہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی رب دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تو انبیاء کی کر دیتا ہے، وہ تو انبیاء کی دعا رد کر دیتا ہے۔ فلاں شخص وہ بہت کرنی والا ہو گیا ہے، جو چاہے کر لیتا ہے، فلاں شخص لوح و قلم تیرے ہیں، جو کہہ دے ہو جاتا ہے، بھاگ کر ملک الموت سے روحوں کی تھیلیاں چھین کر لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں امتیوں کے بارے میں لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے گاہک زیادہ ہوں اور تاکہ لوگ زیادہ نذرانے پیش کریں دنیا کے لالچ میں آ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ تو امتی ہیں، وہ تو انبیاء کی دعا چاہے تو رد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے کہ یہ سارے میرے چاچے تائے دوسرے تیسرے سب مسلمان ہو جائیں۔ حریص علیکم، وہ تو بہت حریص ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے پیچھے اس بندے کا رویہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا مجھے بھی یہ آپشن ملا کہ میں ایک دعا ایسی کروں کہ وہ سارے کے وہ ہر صورت قبول ہو جائے، تو پھر آپ یہ دعا کر دیے ہوتے کہ یا اللہ یہ میری جتنے میرے آڈینس سے سارے مسلمان ہو جائیں، پھر کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر لیتے تو ہمارا نقصان ہو جانا تھا، وہ دعا ہمارے لیے کیسے ہوتی؟ تو فرمایا میں نے وہ اپنی دعا کا آپشن، وہ پتہ میں نے محفوظ رکھا ہے، میں نے کھیلا نہیں۔ باقی تمام انبیاء نے وہ دعا کر لی، ان کی قبول ہو گئی۔ جب ان کی امتوں نے ان کو پریشان کیا، انہوں نے کہا یا اللہ ان کو تباہ کر دو، تباہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، ان کے زمانے کے کافروں نے ان کی امت جو امت دعوت ہے مختلف قسم کے رویے اپنائے۔ جو کافر تھے انہوں نے جان تک لینے کی کوشش کی، ماتھا پھوڑ دیا، دانت مبارک توڑ دیا، جیل میں ڈال دیا۔ طائف میں سے واپس آتے ہیں، جسم چھلنی ہے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا ہے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، ساتھ ان کے ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ ہے۔ وہ اگر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے یہ بنو ثقیف ان کو میں ملیا میٹ کر دوں، ان کو میں پتھروں میں دانے کی طرح پیس دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں وہ آپشن نہیں کھیلنا چاہتا، میں اس کو بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو جائے گا، میں ان کو تباہ کرنے کی دعا نہیں کرتا۔ جان پر برداشت کر لیا، پتھر کھا لیے، مگر وہ آپشن استعمال نہیں کیا۔ احد کے میدان میں آپ کے سر مبارک پر لوہے کی ٹوپی تھی، ظالم نے مارا، وہ ٹوپی جسم کے اندر گھس گئی، پتھر وہ ماتھے کے اندر گھس گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے دانت کے ساتھ وہ لوہا نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، ان کا دانت نکل گیا مگر لوہا نہیں نکلا۔ پھر دوسرے دانت کے ساتھ کوشش کی، پھر وہ بڑی مشکل سے لوہا باہر آیا تو ساتھ ہی خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ بھاگے بھاگے حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، پانی لے کر آئے دھونے کے لیے، اور ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ اپنے بابا کا ماتھا دھو رہی ہے، خون ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، چہرہ لہو لہان ہے، جسم پورا لہو لہان ہے۔ پھر چٹائی کو جلا کر اس کے ساتھ زخم کو بھرا، اس کی راکھ کے ساتھ، تب جا کر خون تھم سکا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت وہ دعا کر لیے ہوتے
کہ جن لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے. 70 صحابہ اکرام کے ناشے تڑپ رہے ہیں. اس وقت یہ دعا کر لیے ہوتے. اپنی ذات پر بھی برداشت ہے, اپنی جماعت پر بھی برداشت ہے, لیکن وہ دعا نہیں کی. فرمایا وہ دعا میں نے بچا کر رکھی ہوئی ہے شفاعۃ لامتی. جب قیامت والا دن ہوگا, جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا یہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے, تو وہاں میں وہ آپشن استعمال کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو جنت عطا فرما دے. اپنی ذات پر برداشت کیا, اپنی جماعت پر برداشت کیا, لیکن امت کی خیر خواہی کی. احد کے میدان میں یہ حالت ہوئی. بدر کے میدان میں 70 قیدی پکڑے, 70 قتل کیے. جو قیدی پکڑے ان کے بارے میں مشورہ کیا. ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہی سارے, آج ان کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی, یہ واپس ان کو کر دیا جائے, ان کو قتل نہ کیا جائے, ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی پکڑے یہاں تک کہ خوب خون بہا لے. آپ لوگوں نے وقت سے پہلے پکڑ لیے ہیں, ابھی یہ اکڑی ہوئی گردنیں کٹنی چاہیے تھیں. لولا کتاب من اللہ سابقا, اگر ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ آپ کو عذاب نہیں ہوگا تو آج قیدی چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بدر کے اس باغ کی دیوار تک عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 313 بھڑ گئے 1000 کے ساتھ. رزلٹ اتنا اچھا کہ 70 پکڑ لیے, 70 قتل کر دیے. یہ تو شیلڈ دینے کا ٹائم ہے, یہ تو شاباش کہنے کا وقت ہے کہ واہ بھائی واہ خوب لڑے ہو تم لوگ, شاباش. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ناراض ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑا کیوں, ان کو قتل کیوں نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری بارگیننگ ہوئی, باقاعدہ مذاکرات ہوئے. ہاں یہ دیکھ لو اگر ان کو چھوڑنا ہے تو اگلے سال تمہارے 70 شہید ہوں گے, اور اگر 70 اگلے سال بچانے ہیں, جن لوگوں نے اگلے سال مارنے کے لیے آنا ان کو یہیں ابھی ڈھیر کر دو. اللہ اکبر, کیسا آپشن ہے. ہمیں تو یہی بہتر لگتا ہے کہ اب تو ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں. جب اللہ نے بتا بھی دیا کہ انہوں نے اگلے سال آ کر کے پھر یہی کام کرنا ہے, اب تو ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں, پکڑو اور مار دو ان کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس کا یہ رشتہ دار ہے نا اس کو پکڑاؤ, سینے پہ گھٹنا رکھے اور گلے پہ چھری چلائے, اور رب ذوالجلال دیکھے کہ ان کے خون کا رشتہ کمزور ہے, ان کے ایمان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے. لیکن نبی بھی وہ ہیں جو حریص علیکم, جو اتنے حریص ہیں کہ ہو نہ ہو یہ جہنم سے بچ جائیں. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہے, آپ کی سوچ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں نے ان کو آج قتل کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی جہنم میں جائیں گے نا, کافر ہیں, قتل ہو گئے, بات ختم. لیکن آج ان کو اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو ٹھیک ہے اگلے سال 70 میرے شہید ہو جائیں گے, لیکن ان میں کتنے زیادہ مسلمان ہو جائیں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. اس لیے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو چھوڑیں گے, اگلے سال 70 شہید ہو جائیں تو ان کو قبول کریں گے. اپنی جان پہ برداشت کیا, اپنی جماعت پر برداشت کر کے لوگوں کو مسلمان کرنے والے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت کی جائے. ان سے محبت کرنا کوئی نفلی کام نہیں کہ کر لو تو اچھی بات ہے, نہ کرو تو کوئی بات نہیں, بلکہ وہ فرض ہے, ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر بندہ بے ایمان ہے, ایمان نہیں ہو سکتا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، باپ دادا، بیٹے بھائی، قبیلہ، بیوی، تمہارے کاروبار، تمہارے بینک بیلنس، تمہارے گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام پر رب عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ نفل نہیں ہو سکتا. نفل تو وہ ہوتا ہے کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو سزا کوئی نہیں. فرض وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنے پر سزا ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا وہ فرض ہے کہ اگر باقی چیزوں سے محبت ان سے زیادہ ہوئی تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک ماں باپ بیٹے بھائی سب ساری کائنات سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے. نبی تو نبی ہیں، مومن اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت نہ کریں تو ان کا ایمان پورا نہیں ہوتا. لن تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں نہیں جا سکتے. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، اس وقت تک تمہارا ایمان پورا نہیں جب تک آپس میں محبت نہ کرو. میری آپ سے محبت، آپ کی مجھ سے محبت، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا. تو وہ تو نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کے بغیر ایمان کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو ان سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان ہے. اور ایمان کے اس ایمان اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کا تقاضا یہ کہ جو محبت کرتا ہے وہ بات مانتا ہے. جسم سے محبت، دل سے محبت، دل سے بھی محبت، جسم سے بھی محبت، ظاہری بھی محبت، باطنی بھی محبت. دل سے محبت کیسی ہے؟ آپ کی اگر کسی سے لگی ہو، کسی والدہ کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، وہ پوچھتی ہے میرے بیٹے کی کوئی بات سناؤ، میرے بیٹے کی کوئی بات سناؤ، تمہارے ساتھ رہتا تھا. وہ جا کر جہاں ملازمت کرتا وہاں پوچھتی ہے بیٹو میرا بیٹا تمہارے ساتھ رہتا تھا، اس کی کوئی بات سناؤ. جس کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے اس کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے. تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے وہ جمعے میں لیٹ نہیں ہوتا، وہ جمعے میں لیٹ نہیں ہوتا، وہ جہاں درس کا پتہ چلے وہاں پہنچتا ہے. وہ گھر بیٹھا بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس خطیب سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور رب ذوالجلال سے محبت ہے. وہ ان کی باتیں سننے کو پسند کرتا ہے. وہ گانے اور قوالی کو ترجیح نہیں دیتا، وہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے. وہ ایرے گہرے کی کتابیں، فلاں کی کہانیاں اور بزرگوں کی باتیں اور جھوٹ، مسخرے، ہنسانے کی باتیں، لطیفے، ان کو ترجیح نہیں دیتا. اس کا دل جڑا ہوا ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے اپنے اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ان کی باتوں کو سننا، ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، اس کو ترجیح دیتا ہے. یہ اس کی علامت ہے، اس کی محبت کی علامت ہے. اور پھر جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں پسند آ جاتی ہیں، اس کی ادائیں پسند آ جاتی ہیں. کئی حجام ایسے ہیں انہوں نے اپنے حجامت خانے کا نام ہی انڈیا کے فلمی ایکٹروں کے نام پہ رکھا ہوا ہے اور تصویریں بھی ان کی لگائی ہوئی ہیں. ہمارے پاس آؤ گے تو ہم آپ کو انڈیا کے فلمی ایکٹروں جیسا بنا دیں گے. اللہ اکبر. یہ مسلمان جاتا ہے، جا کر کے چھل چھلا کر کے آ جاتا ہے اور یہ ان کی شکل بتاتا ہے کہ مجھے اس اداکار جیسا بنا دو، مجھے اس اداکار جیسا بنا دو.
جس کی نبی سے لگی ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حجامت بنواتا ہے، ان جیسے چہرے کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی شکل کو، عیسائیوں کی شکل کو پسند کرتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے مجھے نبی سے بڑی محبت ہے، اور ساتھ گستاخان رسول کے مقابلے میں جلوس میں شرکت بھی کرتا ہے، اور فرانس کے صدر کا پتلا بھی جلاتا ہے، ان کا جھنڈا بھی جلاتا ہے، اور شکل بھی اس کی ان سے ہی ملتی ہے۔ اس کی تصویریں چھپ کر چلی جاتی ہیں سفارت خانے میں، فرانس والے دیکھتے ہیں بندہ تو اپنا ہی لگتا ہے، تو یہ ان کے ساتھ کیسے مل گیا، یہ ان کے ہاتھ میں کیسے بول رہا ہے، بندہ تو اپنا ہی لگتا ہے، شکل تو اس کی ہمارے جیسی ہے، محبت کا دعویٰ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور گستاخانہ کھا کے چھاپو، ان کے احتجاج کا کوئی اعتبار نہیں۔ جن کو اپنے نبی سے محبت ہے ان کی شکل سے محبت نہیں، ان کو اپنے نبی کی شکل پسند نہیں، تو ان کے احتجاج کا ہم کیا اعتبار کریں۔ اگر مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کو ہی پسند کر لیں، یہی اعلان کر دیں 22 کروڑ مسلمان، اللہ جانتا ہے وہ بعد آ جائیں گے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، یہ تو جاگنے لگ گئے، اب خاکے مت چھاپو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ان کے فرامین پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اچھا، بات ماننے میں سستی ہو سکتی ہے، بات ماننے میں سستی ہو سکتی ہے، محبت کے باوجود سستیاں انسان میں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء، جب میں کوئی حکم دیتا ہوں تو جتنی طاقت ہے اتنا عمل کیا کرو، فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فانتہوا، اور جب میں منع کرتا ہوں کسی کام سے تو پھر باز آ جایا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق باز آ جایا کرو۔ کرنے میں سستی ہو سکتی ہے، وہاں کہا طاقت کے مطابق کیا کرو، اور جہاں رکنا ہے برائی سے وہاں فرمایا باز آ جایا کرو، وہاں طاقت کے مطابق نہیں کہا۔ ایک شخص آپ کی کسی سنت پر عمل کرنے میں سستی دکھاتا ہے، ہم کہیں گے محبت اس کو ہے مگر سست ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ، آپ کے اوامر کے ساتھ، آپ کے فرامین کے ساتھ ضد باندھ لے کہ اگر آپ نے کہا بیٹھو تو میں اٹھ کر دکھاؤں گا، آپ نے فرمایا اٹھو تو میں بیٹھ کر دکھاؤں گا، اس کی محبت کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزرت المومن نصف الساق، مومن کی شلوار، پجامہ، پتلون، چادر، دھوتی آدھی پنڈلی پر ہونی چاہیے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی محبت کی کمی ہے کہ کہنا پڑے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ فرمایا ما اسفل من الازار ففی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جتنا حصہ شلوار پتلون نیچے ہوگی، ٹخنے سے نیچے ہوگی، اتنا جہنم میں جائے گا۔ کہاں ہے روایت؟ صحیح بخاری میں۔ ٹیلر فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں ایسے لوگوں کی شلواریں اور پتلونیں سینے پر، ان کو بھی گناہ ہوگا، اور سلوانے والوں کو بھی، پہننے والوں کو بھی ہوگا، اور تھوڑا سا نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں قیامت والے دن۔ کتنی وعید ہے۔ لوہا گرم کرتا ہے لوہار، اگلا حصہ اس کا لال ہو جاتا ہے، پچھلا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہاں، ٹخنے اگر جہنم میں ہوئے تو منہ اس کا ٹھیک ہوگا، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اتنی شدید وعید ہے، میں تو اوپر کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی پھر نیچے کبھی ہو جاتی ہے، میں پھر اوپر کرتا رہتا ہوں، کبھی وہ توجہ نہ ہو تو نیچے ہو جاتی ہے۔ فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہو۔
تو جو شخص اوپر کرتا رہتا ہو اور کبھی نیچے ہو گئی ہو، ہم بھی کہیں گے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن جو نماز پڑھنے کے بعد پھر نیچے کرے، خود کھڑا ہو کر سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر نیچے کرے، اور آپ نے فرمایا اوپر کرو، یہ کرے نیچے، ضد باندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا نیچے کرو میں اوپر کروں گا، آپ نے کہا اوپر کرو میں نیچے کروں گا، ہماری بہنیں بیٹیاں ان کو کہا نیچے کرو، وہ اوپر کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد باندھ لے اور کہے مجھے بڑی محبت ہے، مجھے جلوس میں لے جاؤ، میں جان بھی قربان کر دیتا ہوں، اور الٹا یہ کہے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جب نبی میرا ساری کائنات سے عظیم ہے تو اس کی بات چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب میرا نبی ساری کائنات سے عظیم ہے تو ان کی بات چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی باتیں مانی جائیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے گستاخوں سے نہ صرف قطع تعلق ہوا جائے بلکہ ان کے لیے بد دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان پہ لعنت فرمائے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ دعائیں کی جائیں، ابھی نہیں بعد میں بھی کی جائیں، اس کے بعد بھی کی جائیں، اور ان کے ساتھ تعلق ختم کیا جائے، یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ بھی تعلق ختم کریں۔ الٹا فرانس نے اپنا سفیر بلا لیا ترکی سے، بلوانا ان کو چاہیے تھا، وہ ظالم کبھی ڈنمارک یہ کام کرتا ہے تو یہ خاموش ہوتے ہیں، کبھی یہ کرتے تو وہ ہوتے ہیں، یہ سارے گستاخ ہیں، باریاں لگائی ہوئی انہوں نے کہ کبھی تم کرو کبھی ہم کرتے ہیں۔ تو مسلمان پتہ کیا کہتا ہے، اچھا جی پھر بائیکاٹ کرنا چاہیے، مسلمانوں نے کوئی متبادل دیا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو اپنے زبان کا چسکا نہیں چھوڑنا چاہتا پیپسی پی کے، ورنہ متبادل تو موجود ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا ہے، اللہ نے دودھ پیدا کیا ہے، اللہ نے شہد پیدا کیا ہے، لیکن تو اپنے نبی کی محبت میں اپنا چسکا قربان نہیں کرنا چاہتا، بات اصل میں یہ ہے۔ ورنہ جب یہ نہیں تھی کائنات اس وقت بھی جیتی تھی۔ موبائل فون کی کمپنیاں مسلمانوں کی بھی ہیں، کافروں کی بھی ہیں، متبادل موجود ہے۔ پیٹرول پمپ مسلمانوں کی بھی موجود ہے، کافروں کی بھی موجود ہے۔ خام خواہ کا بہانہ، اگر تیری والدہ محلے میں کوئی سامان لینے جائے اور وہ اس کو مس ہیپ کرے اور گالیاں دے کر واپس کر دے، پھر اس کی دکان پر جاؤ گے، مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ ایسی دکان پر جانا جائز ہے کہ نہیں جس نے میری ماں کو گالیاں دی ہوں؟ مسئلہ پوچھو گے؟ حد ہو گئی بھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کائنات سے بڑھ کر ہے، تیری والدہ کو کوئی گالی دے تو مسئلہ نہیں پوچھتا، خود فیصلہ کرتا ہے، تو یہاں پہ مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہو۔ تلاش کرو ایمان کہاں ہے، دل میں تلاش کرو ایمان کہاں ہے۔ اور رب ذوالجلال نے ان کی صحبت کے لیے جن صحابہ کو پسند کیا ان سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا میری والدین فوت ہو گئے، اب میں ان کے ساتھ نیکی کیسے کروں؟ فرمایا ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے صحابہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ سب کرنے چاہیے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال آپ کے گستاخوں کو ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ ہم دیکھیں یا اللہ ہم بے بس ہیں اور تو کن فیکون کا مالک ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان پہ لعنت فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے، ان کو ایمان کے مسلمان حکمرانوں کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اعلم و صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد۔